وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال جل سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر ذی وقار معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات سلسلہ وار جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ اس تمنا، دعا، آرزو اور اللہ رب العالمین سے اس مانگ کے ساتھ کہ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قدم قدم پہ اتباع کی کوشش کریں۔ یہ اصل محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اصل میں اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے پیار کر کے مجھ سے پیار کرے گا یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یا رب کریم شان کریمی کا واسطہ ہو جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی، آمین اونچی آواز سے کہتے۔ میرے محترم دوستو، سیرت طیبہ کے بیان میں ہم پہنچے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جب آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمائی۔ 4 سال کی عمر میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر گئی۔ 2 سال آپ والدہ کی پرورش میں رہے۔ تقریباً 6 سال عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب آپ کی والدہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے میکے میں جاؤں، اس اپنے بیٹے کو محمد الرسول اللہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ننہال میں لے کے جاؤں۔ ننہال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں، جس وقت کہ اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو والدہ ماجدہ اور ان کے ساتھ آپ کے والد کی باندی ام ایمن اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روایات میں آتا ہے کہ جناب عبد المطلب، یہ حضرات مدینہ منورہ گئے۔ عبد المطلب تو وہاں ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ سیدہ آمنہ کچھ عرصہ وہاں تک ٹھہری، اور پھر جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف چلی تو ایک باندی تھی ساتھ، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے بچے اور ایک والدہ۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے مدینہ منورہ کے قریب اور مکہ مکرمہ سے دور۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ابواہ نام کا یہ مقام جو مدینہ کے قریب ہے، لیکن سخت چٹیل پہاڑ ہے وہاں پہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مقام دیکھا ہے۔ مقامی راہبروں کے ساتھ میں اس مقام پہ گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اب بھی اس پہاڑوں پر چڑھائی اس دور میں بھی بڑی مشکل چڑھائی ہے، بڑے سخت پتھر ہیں۔ تو کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ حضرات 3 حضرات کس طرح اس جگہ سے گزرے ہوں گے، کتنی گرمی کی شدت، کتنی سخت جو ہے وہ موسم کے حالات، اور پھر یہ وہاں پہ اکیلے، اور اسی عالم میں اللہ کی شان، اللہ بڑا ہی بے پرواہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس ماحول میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے والد محترم کا سایہ تو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، اب والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ ایک شدید قسم کی تنہائی آپ علیہ السلام پر مسلط ہوئی، لیکن رب ہی جانتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سہاروں سے اس لیے بچا رہا ہے کہ اس کا سہارا رہے تو صرف اس کا رب سہارا ہے، اور یہ بنے سہارا ساری دنیا کے یتیموں کا، یہ بنے آسرا ساری دنیا کے بیواؤں کا، مسکینوں کا۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، کیسے یتیمی کی حالت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پالا۔ ام ایمن والدہ کی تدفین کے بعد پتہ نہیں وہاں کس نے تدفین کی، کیسے تدفین کی، کیسے ان کی وہاں پہ
قبر کھودی گئی، کیسے ان کو دفن کیا گیا، اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں سے وہ اس بچے کو لے کر مکہ مکرمہ آئی اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ ماں اور باپ کے سائے سے بے آسرا ہو کر دادا کی کفالت میں آ گئے۔ جناب عبد المطلب کے دل میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت رچا دی، ایسی آپ کے دل کے اندر آپ کا ایسا پیار ڈال دیا کہ حضرت عبد المطلب کو اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی۔ بے حد پیار بھی کرتے، بے حد لاڈ بھی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بے حد احترام بھی کرتے۔ حالانکہ آپ کے پوتے تھے اور عمر میں بھی چھوٹے تھے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب اس وقت پورے قریش کے سردار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار بھی کرتے تھے، آپ کا احترام بھی کرتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ عبد المطلب جب حرم میں آ کر اپنی نشستگاہ میں بیٹھا کرتے تو ان کے لیے ایک خاص قسم کا قلین بچھایا جاتا تھا، فرش بچھایا جاتا تھا، اور لوگوں کے اندر ان کا اتنا احترام اور ادب تھا کہ لوگ ادب کی وجہ سے اس قالین اور اس غلیچے اور فرش پر بیٹھا نہیں کرتے تھے کہ یہ جناب عبد المطلب کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہ ادب آداب تھے اس ماحول اور معاشرے کے اندر۔ میرے عزیز دوستو، ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے ہم بھی غور کریں کہ جس زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور یقیناً بہت ساری چیزیں خراب تھیں ان کے اندر، لیکن وہاں اس ماحول و معاشرے میں اچھائیاں بھی تھیں، اس میں بہت سارے اچھے عادات و اخلاق بھی تھے۔ انہی میں سے ایک یہ بڑوں کا احترام بھی، کہ جناب عبد المطلب کے بیٹے باوجود اس کے کہ ان کے بیٹے تھے اور وہ بھی سب کے سب بڑے ہی دلیر، بہادر، ذہین، سمجھدار، زیرک اور دانہ بینا تھے، لیکن کبھی بھی اپنے والد کی جگہ پر وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے۔ یہ والدین کا ادب و احترام تھا، بڑوں کا احترام تھا، بزرگوں کا ادب تھا۔ آج جس ماحول اور معاشرے کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ماحول و معاشرہ، شعور والا، سمجھ والا، اور آج کے ماحول کو ہم کہتے ہیں جناب نوجوان نسل وہ بڑوں سے زیادہ سمجھ رکھتی ہے، لیکن اس سمجھ کو چاٹنا ہے کہ جو سمجھ انسان کو بے ادب بنا دے۔ اس عقل اور خرد اور پڑھائی اور لکھائی کو کیا کرنا ہے کہ جو ہماری اس نوجوان نسل کو ادب و آداب سے ناآشنا کر دے۔ آج باپ کا احترام نہیں، بڑے چھوٹے کا احترام نہیں۔ آج کی نسل کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ چارپائی کے سرانے کی طرف بڑوں کو بٹھایا جاتا ہے، پائنتی کی طرف چھوٹے بیٹھتے ہیں۔ آج اس کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے یار جدھر بیٹھ گئے بس بیٹھ گئے۔ یہ ادب و آداب اس ماحول اور معاشرے میں بھی تھے کہ جناب عبد المطلب کی جگہ پر آپ کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے بھی سرداران قریش، اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، وہ بھی جب جناب عبد المطلب کے پاس آتے تو وہ اس فرش سے نیچے ہی بیٹھا کرتے، اس کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن جناب عبد المطلب جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7-8 سال کا بچہ، یہ بچہ جب آپ کی خدمت میں آتا تو جناب عبد المطلب اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے۔ جہاں کسی سردار کو بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی وہاں آپ ساتھ بیٹھا کرتے۔ کبھی ان کے بیٹے، آپ کے چچے روکنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب فرماتے کہ میرے اس پوتے کو نہ روکو، یہ اس کی بڑی نرالی شان ہے۔ گویا زبان حال سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جو شان ملی ہے وہ بھی شاید اسی کے صدقے یہ شان ملی ہے، اس لیے اس کو نہ روکو، اس کو بیٹھنے دو۔
ایک سیرت نگاروں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص عرب کے کہیں دور دراز کے علاقے کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے آیا، حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا سفید ریش لیکن خوبصورت بوڑھا، وہ بڑی بے چینی کے ساتھ غلاف کعبہ کو پکڑ کے اشعار کی صورت میں دعا کر رہے، یا اللہ میرے محبوب کو واپس لے آ اور اونٹ سمیت واپس لے آ، یہ دعا کر رہے اشعار کی صورت میں۔ میں نے مفہوم عرض کیا ہے، سیرت نگاروں نے وہ اشعار بھی لکھے ہیں جناب عبد المطلب کے۔ تو کہتے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں کا سردار عبد المطلب ہے۔ تو کہتے میں نے جا کے پوچھا بھی آپ کی کیا چیز کھو گئی ہے جو آپ یہاں دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا پوتا ہے محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں جب بھی کسی بھی کام اور مقصد کے لیے بھیجتا ہوں وہ کبھی ناکام نہیں لوٹتا، کسی بھی کام کے لیے بھیجوں وہ کامیاب ہو کے آتا ہے۔ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں نے تلاش کرنے کے لیے اس کو بھیج دیا، دیر ہو گئی آیا نہیں، اب میں بے چین ہوں کہ میرے پوتے کو کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، اس لیے رب سے درخواست کر رہا ہوں میرا محبوب پوتا بھی آ جائے، میرا اونٹ بھی ساتھ ہی آ جائے۔ تو کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک 7-8 سال کا بچہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آ گیا، تو خوش ہو گئے اور سینے سے اس کو چمٹا لیا اور پیار کرنے لگے اور فرمانے لگے میرے بچے مجھے تیری بڑی فکر تھی، آئندہ میرا کچھ بھی نقصان ہو جائے میں تجھے اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ پاک نے یہ آسرا اور سہارا بھی 8 سال کی عمر میں اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے تھے، کچھ 2 مہینے 10 دن زیادہ عمر تھی کہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انتقال کے وقت ان کی عمر 82 سال تھی، یا بعض نے لکھا 85 سال، بعض نے 110 سال، بعض نے 120 سال تک لکھی کہ جناب عبد المطلب کی عمر اتنی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 8 سال تھی، چند ایک مہینے زیادہ ہو گئی، 8 سال سے کچھ اوپر تھی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کو اپنے دادا جی کا وقت یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل یاد ہے، میں اس وقت 8 سال کا بچہ تھا، مجھے سب یاد ہے۔ ام ایمن فرماتی جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے پیچھے جنازے کے بھاگتے جا رہے تھے۔ اب وہ ایک دادے کا محبوب آسرا وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ہی جانتا ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ جو بھی نقصان ہو اس پہ صبر کرے، اللہ اس میں بہتری ہی کرتا ہے، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ تو جناب عبد المطلب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ آ گئے ابو طالب، جناب ابو طالب کی کفالت کے اندر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد۔ عبد المطلب نے خود آپ کا ہاتھ اپنے اس بیٹے کے ہاتھ میں دیا، اور علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ آپ کے والد ماجد اور جناب ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ماجد، ان دونوں کے باپ تو ایک تھے ہی، دونوں کی ماں بھی ایک تھی۔ باقی آپ کے چچا ان کی ماں مختلف تھی، لیکن یہ آپ کے گویا سگے چچا تھے۔ ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد، یہ آپ کے سگے چچا تھے۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے ہاتھ تھاما اور تقریباً آپ کی عمر 50 سال ہونے تک 42 سال تقریباً ابو طالب نے ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا، کسی موقع پہ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اظہار نبوت سے پہلے بھی اور اظہار نبوت کے بعد بھی تمام تر سختیاں بھی جھیلی، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے باوجود بھی جناب ابو طالب ایمان سے محروم رہے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ آپ کا جب انتقال ہوا جناب ابو طالب کا، تو
انتقال سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، لیکن جہاں آپ کوشش کر رہے تھے وہاں دوسری طرف ابو جہل اینڈ کمپنی وہ بھی اپنا زور لگا رہی تھی کہ کہیں موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول نہ کر لے۔ اس لیے ابو طالب آخری وقت میں بھی یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ میں اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے آیات نازل فرما دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میرے محبوب آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ وہ چاہے تو حبشے سے بلال کو بلا کے بیت اللہ کی دیواروں پہ چڑھا دے، وہ چاہے تو دوس سے ابو طفیل دوسی کو بلا کے کلمہ ایمان نصیب فرما دے، وہ نہ چاہے تو ابو لہب ابو طالب سگے چچوں کو کلمے سے محروم رکھے۔ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، کہو بے شک اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، حمایت میں، حفاظت میں، پناہ میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ علماء نے لکھے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے پیار ابو طالب نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہوئی تو ابو طالب کو ایک سفر درپیش ہوا شام کی طرف، چونکہ تجارت پیشہ تھے تو شام کی طرف تجارتی قافلہ جو جا رہا تھا اس کے لیے انہوں نے جانا تھا۔ تو ان کے جی میں یہ بات آئی کہ میں اس بھتیجے کو یہاں چھوڑ کے جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، اور باپ نے میری جو ڈیوٹی لگائی تھی اس میں مجھ سے کوئی کسر رہ نہ جائے، تو کیوں نہ میں اس کو ساتھ ہی لے جاؤں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ شام سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے بصرہ کا، وہاں سر راہ ایک بہت بڑا گرجا تھا، صومعہ عیسائیوں کی عبادت گاہ، روڈ کے کنارے پر اس وقت کا جو راستہ تھا اس کے بالکل قریب وہاں پہ ایک بہت بڑا عیسائیوں کا پادری اور راہب جس کو بحیرہ کہا جاتا تھا، نام تھا اس کا جرجیس نام تھا، بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا یہ بہت بڑا گرجا تھا، لوگ آتے جاتے مسافر وہاں پہ ٹھہرتے، پڑاؤ کرتے، اپنی ضروریات پوری کرتے، لیکن اس نے کبھی بھی کسی سے نکل کے کوئی سلام دعا مصافحہ ملاقات کوئی نہیں کرتا تھا، اپنی عبادت میں مگن رہتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ وہاں پہ پہنچا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ صومعے کی دوسری منزل پہ تھا، گرجے کی دوسری منزل پہ وہ دیکھ رہا تھا قافلے، اور جیسے ہی قافلے نے آ کے ایک پڑاؤ ڈالا تو یہ بھاگتا ہوا آیا، قافلے کے ایک ایک بندے کو دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر نہ پڑی۔ پھر اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دعوت کی، سارے قافلے والے آ کے بیٹھ گئے، کھانا چن دیا گیا۔ اس نے آ کے دیکھا، کہنے لگا کہ نہیں، جس کے لیے دعوت کی ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ جس کے لیے تم سب کو میں نے بلایا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بچہ ہے 12 سال کا، ہم اس کو سامان کے پاس چھوڑ آئے۔ کہنے لگا نہیں، اس کو بھی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سارے لوگ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے لیے جو جگہ بچی تھی وہ دھوپ میں تھی۔ اللہ کی شان، جیسے ہی آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے درختوں نے سایہ آپ کی طرف موڑ دیا، درختوں کا سایہ ہی آپ پہ آ گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا قافلے والوں سے کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا سرپرست کون ہے؟ بتایا کہ جناب یہ ابو طالب اس کے چچا ہے، یہ اس کے سرپرست ہے۔ اس کا والد قاضی وہ فوت ہو چکا ہے،
تو کہنے لگا میری کتابوں کے مطابق یہی آخری نبی امام الانبیاء رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں نے دور سے دیکھا آپ کا جب قافلہ آ رہا تھا، جس پتھر یا درخت کے پاس سے آپ گزر رہے تھے وہ جھک کے سلام کر رہا تھا، اور ایسا صرف اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی اس قافلے کے اندر ضرور موجود ہے۔ پھر انہوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ اس کو آگے لے کر نہ جائے، آگے یہودی اس کے دشمن ہیں، وہ اس کو پہچانیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے، آپ ایسا کریں کہ اس کو یہیں سے واپس بھیج دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ کو اپنے خادموں کے ساتھ وہیں سے واپس بھیج دیا۔ یہ وقت تھا جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی۔ اس کے بعد کیا حالات و واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت پاکیزہ غور و فکر کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ سننے کی، زندگی میں لانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔